فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تمہاری آواز سے قطعاً یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم نے کوئی وزنی چیز اٹھا رکھی ہے، مرجانہ نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آپ نے اس کے وزن کا غلط اندازہ لگایا ہے سیدہ مرجانہ، یہ اتنا زیادہ وزنی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں بے وقوف نہیں ہوں علی، یہ اچھا خاصا وزنی آدمی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری رفتار پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا سیدہ مرجانہ کہ میں محنت کا عادی ہوں، اتنا وزن اٹھا کر چلنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم ایک غیر معمولی آدمی ہو علی، اس شدید موسم میں ریت پر اتنا وزن لے کر چلنا اچھے خاصے طاقتور آدمی کے لیے بھی بہت دشوار ہوتا ہے۔ ارے نہیں سیدہ، میں ہنس پڑا، میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں۔ میرے خیال میں وقت پڑنے پر آدمی کو تھوڑی بہت مشقت کرنے کے قابل تو ہونا ہی چاہیے۔ مرجانہ نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے بعد اس کی نظریں مستقلاً مجھ پر جمی رہی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ ستائش تھی۔ میں اولیو ہاورڈ کو کاندھوں پر اٹھائے ہموار قدموں سے ریت پر چل رہا تھا۔ میرے قدموں میں ذرا سے بھی لڑکھڑاہٹ یا لغزش نہیں تھی۔ تقریباً 15 منٹ میں ہم نخلستان کے پاس پہنچ گئے۔ کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ نخلستان کے باہر ایک مضبوط ہاتھ پیروں والا شخص مضطربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 50 سے زیادہ ہی رہی ہوگی، مگر اس کے سر اور داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے۔ یہ میرے والد ہیں، مرجانہ نے مجھے بتایا۔ ان کا نام ابو الحسن ہے اور یہ قبیلہ جراتا کے سردار ہیں۔ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی مرجانہ؟ اس شخص نے بلند آواز میں کہا جس کا نام مرجانہ نے ابو الحسن بتایا تھا۔ اور یہ تمہارے ساتھ کون لوگ ہیں؟ مرجانہ دوڑتی ہوئی ابو الحسن کے نزدیک پہنچ گئی۔ یہ مسافر ہیں ابو المحترم، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے ہیں، ریگستان میں بغیر ساز و سامان کے تھے، میں انہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ الحمدللہ، مہمان آئے ہیں، گویا اللہ کی رحمت آئی ہے، ابو الحسن نے پاٹدار آواز میں کہا۔ کتنے عرصے بعد ہماری بستی کی قسمت جاگی ہے، یہاں کوئی مہمان آیا ہے، لگتا ہے ہماری مشکلات کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسرے آدمی کو کیا ہو گیا؟ کچھ تو تھکن ہے اور کچھ اسے لو بھی لگ گئی ہے، اس کے دماغ بھی متاثر ہوا ہے۔ یہ ہذیان بکنے لگا تھا۔ میں نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، اس کا علاج ہو جائے گا۔ ابو الحسن نے کہا تم اسے اندر لے آؤ۔ میں اولیو ہاورڈ کو کاندھوں پر اٹھائے نخلستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی دنیا ہی نرالی تھی۔ کھجور کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں اندر کا موسم باہر کے موسم کے بالکل برعکس تھا۔ ذرا ہی دور چند اونٹ بندے دکھائی دے رہے تھے اور اس سے کچھ آگے جھونپڑی نما مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان کی تعمیر میں کھجور کے تنے، پتے اور چھال استعمال کی گئی تھی۔ میں نے انہیں شمار کیا، کل 20 جھونپڑیاں تھیں۔ نخلستان کے وسط میں ابلتا ہوا پانی کا چشمہ دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ اسے اندر لے آؤ، سردار ابو الحسن نے سب سے بڑی جھونپڑی کے دروازے پر رکتے ہوئے کہا۔ میں اولیو ہاورڈ کو لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کھجور کی چھال کا ایک بستر فرش پر رکھا نظر آیا۔ اسے اس پر لٹا دو، سردار نے کہا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو احتیاط سے بستر پر لٹایا اور اس کی کمر سے بندھا ہوا پیراشوٹ کا بنڈل کھول کر علیحدہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی کمر سے بندھا ہوا بنڈل بھی اتار کر فرش پر ایک طرف ڈال دیا۔ مرجانہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، سردار نے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہو گیا، اور تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اولیو ہاورڈ پر نظر ڈالی تو سردار نے مجھ سے کہا اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مرجانہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ میں کسی چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ان لوگوں کا تعلق حکومت سے ہے یا واقعی یہ محض اتفاق ہے کہ ہم ان کے ہاتھ لگ گئے؟ بات جو بھی رہی ہو، زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دائرے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سردار جھونپڑی سے نکل کر ایک طرف جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے چل دیا۔ سردار مجھے لے کر سیدھا پانی کے چشمے پر پہنچا۔ ریگستان کے مسافروں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس نے پانی کے چشمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
تم ایک عقل مند، ذی فہم اور باحوصلہ آدمی معلوم ہوتے ہو، یقیناً ریگستان کے مزاج سے بھی آشنا ہوگے۔ میں تمہیں یہ بچکانہ نصیحت نہیں کرنا چاہتا کہ پانی ذرا احتیاط سے پینا، تاہم کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، تمہارے لیے لباس وغیرہ کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سردار محترم، بس میں نہا دھو کر تازہ دم ہو جانا چاہتا ہوں۔ جی بھر کے نہاؤ اور جب تازہ دم ہو جاؤ تو وہیں چلے آنا۔ سردار نے اپنے جھونپڑے کی طرف اشارہ کیا اور واپس چلا گیا۔ میں آہستگی سے چشمے پر جھکا اور دونوں ہاتھ پانی میں ڈال دیے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پانی کی ٹھنڈک میری روح تک میں سرایت کر گئی ہو۔ میں نے چند لمحے اپنے ہاتھ پانی میں رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے چہرے پر پانی کا چھپکا مارا۔ میرے چہرے سے پانی کے ساتھ گرد کی ایک تہ اتری اور جسم سے تھکن کی کئی تہیں اتر گئیں۔ منہ خوب اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے ایک گھونٹ پانی پیا۔ پانی کا وہ گھونٹ مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت معلوم ہوا۔ اس ایک گھونٹ پانی کے ذائقے کے سامنے اس وقت مجھے دنیا کا لذیذ ترین شربت بھی ہیچ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا۔ یہ بڑا صبر آزما کام تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ پانی پینے کے معاملے میں ذرا سی بے صبری بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خوب سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میں کپڑوں سمیت چشمے کے پانی میں اتر گیا۔ میرے جسم پر گرد کی تہیں کم تھیں اور تھکن کی تہیں بہت زیادہ تھیں، مگر چشمے کے تازہ پانی میں ایسا اعجاز تھا کہ ساری تھکن کافور ہو گئی۔ کافی دیر بعد میں پانی سے باہر نکلا تو میں بالکل تازہ دم ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، نزدیک و دور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بستی کے مکین یا تو ابھی تک اٹھے ہی نہیں تھے یا پھر گھروں میں ہی ناشتے وغیرہ میں مصروف تھے۔ میں نے کپڑے اتارے اور انہیں نچوڑ کر دوبارہ پہن لیا۔ خشک ہوا انہیں بہت جلدی سکھا دیتی۔ اب مجھے بھوک ستانے لگی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سردار کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ جھونپڑی کے دروازے پر رک کر میں نے آواز دی۔ مہمانوں کے لیے اس بستی کے مکینوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ مرجانہ کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، اس کے جسم میں پانی کی مناسب مقدار پہنچ چکی ہے۔ مرجانہ نے کہا، اب یہ بے ہوش نہیں ہے، سو رہا ہے، آؤ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ مرجانہ نے مجھے اپنے نزدیک بلایا۔ وہ فرش پر بچھی ایک چادر پر بیٹھی ہوئی تھی جس پر کھانے کی کچھ چیزیں بھی رکھی نظر آ رہی تھی۔ میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، چادر گیلی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تم نے کپڑے تبدیل کیوں نہیں کر لیے؟ دوسرے کپڑے لا دوں؟ مرجانہ نے اپنائیت بھرے انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صحرائی لوگ بڑے بے تکلف ہوتے ہیں۔ جو بات جیسی ہوتی ہے اسے ویسے ہی بیان کرتے ہیں، اور جو بات جس طرح کہی جائے اس کا وہی مطلب لیتے ہیں۔ سنا ہے شہروں میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر تمہیں دوسرے لباس کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی بیٹھ جاؤ، چادر گیلی ہونے کی پرواہ مت کرو۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اطمینان سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ سردار محترم کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اندر ہیں، مرجانہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ابھی آتے ہیں، جب تک تم کھانا کھاؤ۔ میں آگے بڑھ کر چادر پر بیٹھ گیا۔ کھانے میں تازہ کھجوریں، ابلے ہوئے چاول اور اونٹنی کا دودھ تھا۔ میں نے ہاتھ روک کر کھانا شروع کر دیا۔ 21 گھنٹے بعد کھانا کھاتے ہوئے احتیاط برتنا ضروری تھا۔ ابھی میں ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ اندرونی حصے سے سردار ابو الحسن برآمد ہوا۔ میں نے اسے دیکھ کر اٹھنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھے رہنے کو کہا۔ تم ناشتہ کر لو، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ سردار نے کہا، میں ناشتہ کر چکا ہوں سردار محترم۔ میں نے کہا، میں نے کل دوپہر کھانا کھایا تھا۔ اتنے طویل وقفے کے بعد کم کھانا ہی مناسب ہے۔ تم عقل مند آدمی ہو، تمہاری روشن آنکھیں تمہاری ذہانت کی غماز ہیں۔ تمہاری گنی بواؤں سے پتہ چلتا ہے کہ تم مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ جبڑوں کی بناوٹ ظاہر کرتی ہے کہ تم سخت گیر ہو، جبکہ ہونٹ تمہارے رحم دل ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اور تمہاری کشادہ پیشانی تمہارے بلند اقبال ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تم یقیناً کوئی بہت بڑے آدمی ہو۔ کیا تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ ابو الحسن کے تجزیے نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ یہ تو ظاہر تھا اس نے مجھے ساری باتیں نہیں بتائیں۔ میں نے ان صحرائی باشندوں کے بارے میں سنا تو تھا کہ ان میں بعض حیرت انگیز علوم سینہ بہ سینہ چلتے ہیں، لیکن مجھے اس کا تجربہ نہیں تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس طرح صرف چہرہ دیکھ کر میرا تجزیہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس شخص کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکوں گا، اور یہ کہ اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی
تو وہ میرا جھوٹ ضرور پکڑ لے گا۔ میں نے اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہاری صلاحیت حیرت انگیز ہے سردار محترم۔ اس طرح صرف چہرہ دیکھ کر کسی کے بارے میں بتا دینا بڑی مشکل بات ہے۔ یہ ہمارا خاندانی علم ہے اور سینہ بسینہ چلتا ہے۔ ابو الحسن نے فخریہ لہجے میں کہا، لیکن میں تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے اتنی متضاد خصوصیات کا حامل چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے مجھے میرے دوست کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا امتحان لے رہے ہو؟ سردار میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے مرجانہ کو جو اپنے بارے میں باتیں بتائی ہیں ان سے وہ مجھے آگاہ کر چکی ہے۔ تم میرا امتحان ضرور لینا، مگر ابھی نہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا افتاد پڑی ہے۔ اگر مرجانہ اتفاق سے تمہیں نہ دیکھ لیتی تو تمہارا اس صحرا سے بچ کر نکلنا کسی معجزے کے تحت ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ بات قرینِ قیاس تھی کہ اس شخص کا حکومت سے کوئی رابطہ ہو اور اسے ہمارے فرار سے مطلع کر دیا گیا ہو۔ اس کے پاس ٹرانسمیٹر کی موجودگی خارج از امکان نہیں تھی۔ ممکن ہے اسے ہمارے بارے میں کچھ باتیں بھی بتا دی گئی ہوں جن کی روشنی میں اس نے مجھے میرے بارے میں بتا کر مجھ پر رعب ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے حقائق سے آگاہ نہیں کروں گا۔ میں ایک تاجر ہوں سردار محترم۔ میرا دوست زکریا پاشا، جس کا تعلق ترکی سے ہے، ریگستان کا سفر کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش پوری کرنے کی خاطر میں نے ایک قافلے میں شمولیت اختیار کر لی جو ریگستان میں سفر کرنے والا تھا۔ کل شام اس قافلے پر قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے ان قزاقوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایسی افراتفری پھیلی کہ ہم اپنی جان بچانے کی کوشش میں قافلے سے بچھڑ گئے۔ ہم تمام رات پیدل سفر کرتے رہے اور صبح صادق کے وقت تھک کر سو گئے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ تمہاری بیٹی نے ہمیں دیکھ لیا، ورنہ ہم اس نخلستان تک نہ پہنچ پاتے، اس لیے کہ ہم مخالف سمت میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابو الحسن کی آنکھوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ مرجانہ بھی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ تو تم بھی قزاقوں کے ستائے ہوئے ہو؟ مرجانہ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، ابو الحسن نے اٹھتے ہوئے مرجانہ سے کہا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں سردار کے ساتھ جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ نخلستان میں اب چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ عورتیں اور مرد مختلف کاموں میں مصروف تھے اور بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں میں کوئی جوان آدمی نظر نہیں آیا اور مجھے اس پر حیرت بھی نہیں ہوئی۔ مرجانہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس بستی کے نوجوان شہروں میں ملازمتیں کرتے ہیں۔ ابو الحسن مجھے نخلستان کے ایک دور افتادہ گوشے میں لے گیا اور کھجور کے ایک کٹے ہوئے درخت کے خشک تنے پر بیٹھ کر مجھے بھی اس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے جو داستان مجھے سنائی ہے اسے جھوٹا قرار دینے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ میرے بیٹھنے کے بعد سردار نے کہا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ میں چہرے پڑھنے کا ماہر ہوں اور اسی لیے میں تمہاری بات کو اتنے یقین سے غلط قرار دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے کس مصلحت کے تحت جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ تم نہ صرف جھوٹ بولنے کے عادی نہیں ہو بلکہ جھوٹ سے نفرت کرنے والے لوگوں میں سے ہو۔ اس کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ میں نے سردار کی بات کاٹ کر کہا، کیا میری باتوں میں کہیں کوئی جول تھا؟ تمہاری داستان ایسی ہے کہ ہر شخص اس پر یقین کر لے گا۔ میں بھی اگر چہرے پڑھنے کا ماہر نہ ہوتا تو تمہاری بات کو غلط قرار نہیں دے سکتا تھا۔ سردار نے کہا، میں لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے کردار کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، لہٰذا تمہارے بارے میں یہ کہنا میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو۔ اس کے باوجود تم نے دروغ گوئی کی ہے تو اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ضرور ہوگی۔ میں نے مرجانہ کے سامنے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ اگر تم اپنی اس بات پر اصرار کرو تو دوسروں کو یہ علم نہ ہونے پائے کہ تم نے ہم سے غلط بیانی کی ہے۔ اگر میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ناقابل اعتبار آدمی ہوں۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ سردار نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ تم انتہائی قابل اعتبار آدمی ہو، اس حد تک کہ میں اپنا مال و متاع، گھر بار سب کچھ تم پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ تمہارا کردار بہت اعلیٰ ہے اور تم میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں علی۔ اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا جو اسے یقیناً مرجانہ نے بتایا ہوگا۔ میں اور میری بستی دنیا سے کٹی ہوئی ہے۔ ہمارے علم میں اگر تم سے متعلق کوئی بات آ بھی جائے تو باہر کی دنیا تک نہیں پہنچے گی،
اس کے باوجود میں تم سے اصرار نہیں کروں گا کہ اپنے متعلق ہمیں ضرور کچھ بتاؤ، لیکن یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتاؤ۔ جس حد تک بھی ممکن ہوا میں تمہارے کام آنے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے میں کوئی ایسا شخص ہوں جو حکومت کی نظروں میں مجرم ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس حکومت کی نہیں اپنی نظریں ہیں، میں انہی سے دیکھتا ہوں اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہوں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہوں اور پھر اس سے نہیں ہٹتا۔ میرے علم نے آج تک دھوکہ نہیں دیا۔ اگر حکومت تمہیں مجرم سمجھتی ہے تو حکومت غلط ہے۔ تم نہ خود کوئی جرم کر سکتے ہو اور نہ کسی مجرم کا ساتھ دے سکتے ہو۔ اور میرے ساتھی کے بارے میں تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سننا چاہتے ہو؟ سردار نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ سردار کا انداز بڑا عجیب تھا۔ میری چھٹی حص نے کسی خطرے کا اعلان کیا، مگر میں نے اپنا چہرہ سپاٹ رکھنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے سننا ہی چاہتا ہوں، ورنہ تم سے پوچھتا ہی کیوں؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ، سردار کا لہجہ پر اصرار ہو گیا، اصل نہیں ہے، اس پر ایک مصنوعی خول چڑھا ہوا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اولیو ہاورڈ کرنل وحدت کے میک اپ میں تھا، لیکن یہ بات سردار کے علم میں کیسے آئی؟ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حکومت کا ایجنٹ ہے اور اسے ٹرانسمیٹر پر ہمارے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بڑی پھرتی سے پستول جیب سے نکال کر سردار پر تان لیا۔ اپنے ہاتھ اٹھا لو ابو الحسن۔ میں نے اپنی آواز زیادہ بلند نہیں ہونے دی۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تم حکومت کے ایجنٹ ہو۔ سردار بڑے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ پستول جیب میں رکھ لو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، اور سکون سے بیٹھ جاؤ۔ جلد بازی سے کھیل بگڑتا ہے، بنتا نہیں۔ اپنے ہاتھ اٹھا لو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، نہیں مارو گے؟ سردار نے بڑے یقین سے کہا۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مار ہی نہیں سکتے، یہ تمہاری فطرت کے خلاف ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ یہ اشد ضروری نہ ہو جائے۔ جو لوگ میری حکم عدولی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بہت خراب سلوک کرتا ہوں۔ میں نے صفاقی سے کہا، ہاتھ اٹھا لو ورنہ میں بلا تعامل گولی چلا دوں گا۔ کیوں اپنی توانائی ضائع کر رہے ہو؟ سردار نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ جب تک تمہیں میرے بارے میں یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ مجھ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تم میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکو گے اور تم میرے بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ تم حکومت کے ایجنٹ ہو۔ تمہارا چہرہ چغلی کھا رہا ہے کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ تمہیں اس بات کا کامل یقین نہیں ہے۔ تم ابھی شک کے مراحل میں ہو، یقین کی منزل تک نہیں پہنچے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں واقعی اس بارے میں ابھی تک یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور اسے تو میں شاید ویسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تم شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو۔ ابو الحسن نے کہا، تم پر تھکن بھی مسلط ہے اور تم ٹھیک سے سو بھی نہیں سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری قوت فیصلہ متاثر ہوئی ہے، ورنہ علم قیافہ کی روح سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ تم بہترین قوت تجزیہ کے مالک ہو۔ اگر اس وقت تمہاری ذہنی قوت متاثر نہ ہوتی تو تم بڑی آسانی سے کسی فیصلے پر پہنچ سکتے تھے۔ تمہیں اسی بات سے حیرت ہوئی ہے نا کہ مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا، حکومت کے اہلکاروں کے سوا اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں تمہارے ساتھی کے بارے میں اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے چہرے میں کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر جب تم چشمے پر نہا رہے تھے اس وقت اس کا منہ گیلی روٹی سے صاف کرنے کے دوران میں نے دیکھ لیا کہ اس کی گردن پر مصنوعی جھلی چپکی ہوئی ہے۔ یہ بات مرجانہ کے علم میں بھی نہیں ہے اور میں نے اسے اس سے دور رہنے کی تاکید کر دی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسی صورت میں میرا علم قیافہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میرا پستول والا ہاتھ جھک گیا۔ مجھے افسوس ہے سردار محترم، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا، مجھے آپ کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ تم ابھی تک میری طرف سے مشکوک ہو۔ ابو الحسن نے مسکرا کر کہا۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ وہ بہت خوفناک آدمی تھا، اسے جھوٹ بولنا ناممکن تھا۔ مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے ابو الحسن، میں نے کہا۔ میں بہت بے ضرر آدمی ہوں علی، جس سے کسی کو بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور تم جیسے آدمی کو تو بالکل ہی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم تو ہتھیار بھی شاید تکلفن ہی رکھ لیتے ہو۔ غضب خدا کا ابو الحسن، میں نے کھجور کے تنے پر بیٹھتے ہوئے کہا،
कहीं तुम जादूगर तो नहीं हो? मैं एक आम आदमी हूँ और दूसरों पर मेरी बर्तरी सिर्फ इस हद तक है कि मुझे इल्म कयाफा में कमाल हासिल है। मैं इल्म कयाफा की रोज से ये तो बता सकता हूँ कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कौन हो। मेरा नाम अली यार खान है और मैं एक मुहिब्बे वतन हूँ। मैंने कहा, इस बात का तो मुझे वैसे ही यकीन है। अबुल हसन बोला, मेरे साथ जो शख्स है उसका नाम ओलियो हावर्ड है और वो एक यहूदी है। तुम्हारे साथ किसी यहूदी का क्या काम? अबुल हसन ने हैरान होकर पूछा, क्या वो अरबों का दोस्त है? अरबों का बदतरीन दुश्मन है, मगर मैंने उससे एक वादा कर लिया था और उस वादे के पूरा होने तक वो मेरा दुश्मन नहीं है। अगर तुमने उससे कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना तुम पर लाजिम है। यही तो सारा चक्कर है। तुम्हारी हुकूमत उसे गिरफ्तार करने पर मुसर है और मैं अपनी जिंदगी में ये नहीं होने दूंगा। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने एक तवील सांस ली और अबुल हसन को मुख्तसरन अपने बारे में बताने लगा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। मैं उसे अपने बारे में बता चुका तो वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इतनी अजीम शख्सियत की मेजबानी का शर्फ हासिल हो रहा है। अबुल हसन ने वारफतगी से कहा, मुझसे या मरजाना से तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर देना। मुझे हंसी आ गई। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ अबुल हसन, मुझे मेरे मकाम पर ही रहने दो। मैंने कहा, नहीं, तुम बहुत अजीम काम कर रहे हो। पाकिस्तानी होने के बावजूद यहूदियों के खिलाफ डटे हुए हो। हमारी हुकूमत बदकिस्मत है कि वो तुम जैसे शख्स के खिलाफ काम कर रही है। अरे तुम्हारे एक इशारे पर तो 1000 ओलियो हावर्ड छोड़े जा सकते हैं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपना फर्ज समझ रहा हूँ। ये किसी पर एहसान नहीं है, लेकिन मैं दूसरों से इतनी तवक्को रखने में तो हक बजानिब हूँ कि अगर वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी राह में रुकावटें तो ना खड़ी करें। तुम अपना जहन साफ कर लो अली। हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस हद तक हमारे बस में होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं किसी तरह इस रेगिस्तान से निकल जाना चाहता हूँ, उसके बाद तो मैं अपने रास्ते खुद बना लूंगा। यकीनन तुम अपने रास्ते खुद बना सकते हो, तुम्हें इसकी सलाहियत मौजूद है। मैं तुम्हारे सफर का इंतजाम करा दूंगा।